بندے ہیں، محتاج ہیں، مسلسل ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی عطا اور اللہ کی عنایت کے محتاج ہیں۔ ہر مسئلے کے لیے ہم تمام جو چیزیں ہمیں ضرورت پڑنے والی ہیں، ان سب ایک ایک چیز کے لیے ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ آفتوں اور بلاؤں، مصیبتوں اور مشکلوں سے بچنے کے لیے بھی صرف اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم بچ سکیں گے، کسی بھی مصیبت سے، بیماری سے، حادثے سے، گناہ سے۔ تو ہر وقت ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ کی طرف سے رمضان مبارک میں خاص دعا کی قبولیت کا سیزن ہے۔ اور دعا جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مخ العبادات، دعا ہو العبادہ، جو عبادت کی جان ہے اور جس کے لیے باب دعا کھل گیا۔ یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ دعا کا چسکا لگ گیا جس کو، اللہ کے سامنے راز و نیاز و مناجات کا مزہ لگ گیا جس کو، اور جس نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا، اس کے لیے جو ہے وہ جو ہے ساری دنیا اور آخرت کی ساری فلاح کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے دعا کثرت سے مانگنی بھی چاہیے، دعا مانگنی سیکھنی بھی چاہیے، دعا کے آداب بھی سیکھنے چاہیے، اور دعا کا دروازہ کھولنے کے لیے شروع میں بتکلف کچھ دیر تک دعا مانگی جائے، اور خاص طور سے دعا کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ انتہائی جامع دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد بھی کیا جائے، ان الفاظ سے دعا کی جائے تو چونکہ وہ اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں، اس لیے وہ اللہ کو پسند بھی زیادہ آئیں گے الفاظ۔ اور ایسی دعائیں ہم ہرگز کتنے بھی اچھے سے اچھے سیکھیں اور کتنی اچھی سے اچھی کوششیں کر کے ہم دعا اور مناجات سیکھ لیں، وہ الفاظ، وہ جامعیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، ہرگز ہمیں نصیب ہونے والی نہیں۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور دعا کے لیے جو اوقات خاص ہیں، ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے جو شرائط رکھے ہیں ان میں خصوصاً ایک اکل حلال ہے، حرام سے بچنا ہے، ایک یہ ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ کی جائے، جو ہے اور جو ہے عادت اللہ کے خلاف جو ہے دعا نہ کی جائے، یہ دعا ان سے احتیاط کر کے جو دعائیں جو طریقہ دعا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ہمیں بتایا ہے، اس طریقے پر ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے اور ہر وقت قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان مبارک پورا کا پورا دعا کا جشن ہے اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن خاص اوقات ہیں روزے دار کی، افطار کے وقت کی دعا، اور ان سب میں سب سے زیادہ جس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا اعلان کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک منادی سے، آسمان دنیا پر متوجہ جو ہے نزول فرماتے ہیں اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے اور ان کی حاجت روائی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک فرشتے سے اعلان کرتے ہیں، کون ہے، کوئی ہے مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے؟ تو خاص طور سے تہجد کے وقت کی مناجات کو کوئی بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اور یقیناً بڑا آسان ہے۔ جو لوگ صبح کے وقت میں تہجد کی، ایک مسلمان کو ہونا ہی چاہیے، ہر ایک ایمان والا ہی کیا ہے وہ ہے جسے اس بات کا شوق نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے تہجد گزار بنا دے اور سحر میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کا موقع دے۔ یقیناً تہجد کی نماز بہت بڑی نعمت ہے، اور تہجد کے وقت اللہ کے سامنے آوازاوری کرنا یہ جو ہے اللہ کی طرف سے خاص عنایت اور خاص کرم ہے۔ حضرت وہ جو ہے فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت شاہ مولانا محمد احمد صاحب ہمارے بزرگوں کے سرخیل تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کریم ایسے ہیں، ایک مرتبہ حاضری ہوئی اور بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور بڑے ذوق کے ساتھ جب کوئی باقاعدہ شوقین مزاج اور ذرا شعر سے ذوق رکھنے والا جاتا تھا کوئی خادم، تو حضرت بہت شوق کے ساتھ اس کو اپنا کلام سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت غزل سنا رہے تھے کہ ایک دن ایک غزل سنائی، اس میں یہ شعر آیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے کریم ہیں، جھولی بھی خود ہی دیتے ہیں، بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں، اور جو ہے وہ جھولی بھی خود ہی دیتے ہیں، بھیک بھی خود ہی دیتے ہیں۔ دیکھو شاید کہلوا دیا، کلی میاں شاید کہلوا دیا، ورنہ تو دعویٰ ہو جاتا تو مارے جاتے۔ یعنی بزرگوں کے یہاں اتنی حساسیت ہوتی ہے، کتنی زیادہ، تو کسی چیز کا دعویٰ کرنا کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں یا کچھ، ہمارے ہاں تو جتنا زیادہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرت کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات عالی سے محبت اور تعلق اور اس کی معرفت اور پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا زیادہ زندگی میں، بولنے میں، کام میں، ہر چیز میں احتیاط ہوتی چلی جاتی ہے۔
اور جس کی سطح کم ہوتی ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو فقہاء ہوتے ہیں، جو ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ فوراً جواب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں بعض دفعہ جو استحضار خوب ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے کہ اچھا ذرا دیکھ کر بتا دیں گے. لیکن عام آدمی کئی دفعہ ہوتا ہے مسجد میں کچھ ہو گیا امام صاحب سے تو سب مسئلہ بتانے لگتے ہیں. عام آدمی جنہیں الف با بھی نہیں آتی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور بتانے میں بس کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ کیا ہے شریعت کا حکم یا کچھ، بس اپنی مرضی سے اور اپنی عقل کو دنیا کے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اصل میں دین کس کی عظمت اور قدر و منزلت نہیں ہے، ورنہ دنیا کے معاملے میں ہم چیز کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو اس کے ماہر سے معلوم کرتے ہیں. قانون جب تک کوئی وکیل نہ بتا دے اطمینان نہیں ہوتا، علاج کے سلسلے میں جب کوئی اچھا ڈاکٹر نہ بتا دے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا. انجینئر تعمیر کے سلسلے میں انجینئر کو بلا کے رائے لیتے ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں ہر آدمی مفتی بنتا ہے اور دیتا ہے. ہوتا ہے ایسا اکثر. ایک مرتبہ ہمارے یہاں وہ جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے، کافی پرانی بات ہے کی، کہ وہاں جو ہے یہ ہوا کہ بھئی ایک سجدہ زیادہ ہو گیا. اب نماز کے بعد ہوا کہ نماز ہو گئی نہیں ہو گئی، تو بس وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی دیکھو کم تو نہیں ہوا سجدہ، کیا کہ زیادہ ہی تو ہوا ہے، کیا بات ہے اللہ کے نام زیادہ ہو گئی، بس ہو گئی. سب لوگ چپ ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ بھئی مولوی سے پوچھنا چاہیے، حالانکہ کوئی مطلب ہی نہیں تھا ایسا. یہ دین کی بے وقتی کی بات ہے کہ ہم اس کے اندر فوراً رائے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ایسا کرتے ہیں. تو لیکن جتنا زیادہ اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے اتنا زیادہ محتاط ہوتے چلے جاتا ہے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب دیکھو اتنی حساسیت کہ شاید کہہ دیا، اگر دعویٰ کر لیتے کہ ہمارا دل ہو گیا، ہم بھی صاحب دل ہو گئے، ہم یعنی اللہ والے ہو گئے، نیک ہو گئے، تو یہ دعویٰ ہوتا بڑائی اپنے بارے میں یہ گمان کرنا کہ میں کچھ بن گیا ہوں. یہ تو ہرگز ایک بندے کے لیے وہ نہیں ہے نا. اللہ کو کبر تو اور فخر اور عجب تو بالکل پسند نہیں. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا علی میاں نور اللہ مرقدہ کتنی احتیاط فرماتے تھے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. میں حاضر ہوتا حضرت کے یہاں تو وہاں سے واپس آتا تو ایک خط لکھ کر چونکہ ذرا یاد آتی تھی وہاں سے آنے کے بعد بہت زیادہ، تو ایک خط لکھ کر جو ہے مولانا نثار صاحب کی خدمت میں پیش کر کے آتا کہ حضرت ڈاک میں رکھ دینا تاکہ جلدی سے جواب آ جائے. تو کئی خطوں میں حضرت نے جواب وہاں سے لکھا ہے، کئی خطوں میں تمہارے آنے سے بڑی رونق ہوئی اور امید ہے برکت بھی. تمہارے آنے سے بڑی رونق ہوئی اور امید ہے برکت. تو ایک روحانی کیفیت ہے جس کے لیے روحانی اندر کے ادراک کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے. ہم تو کہہ دیتے ہیں بھئی آپ آئیں گے تو آپ آئے ہمارے یہاں، آپ بڑی برکت ہوئی. حالانکہ برکت کوئی یہ ہر ایک آدمی تھوڑے دیکھ سکتا ہے. برکت تو صاحب دل آدمی دیکھتا ہے، جس کی بصیرت کھل گئی ہو، یہ اندر کی چیز ہے، کشف سے اور بصیرت سے ہی معلوم کر سکتا ہے. حضرت فرماتے ہیں امید ہے برکت بھی، یعنی مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم آئے ہو تو یہ ہوتا تھا، ایسا ہوتا. تو جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کیسے کریم ہے، شاید کہلوا دیا اور شاید نہیں کہتا تو دعویٰ ہو جاتا، اور دعویٰ ہو جاتا ادعا ہوتا تو مارے جاتے. کہتے ہیں جس کو عطا فرماتے ہیں جھولی دیتے ہیں. جھولی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو احتیاج، اس کے دل میں جو ہے وہ جو ہے دین کی عظمت اور دین کی ضرورت کا احساس دے دیتے ہیں، مانگنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اللہ ہی منگواتے ہیں جس سے منگواتے ہیں، باب دعا کھول دیتے ہیں، اس کو مناجات کا مزہ لگا دیتے ہیں. جس کو دینا ہوتا ہے اللہ کے یہاں سے، جس کو دینا ہوتا ہے اس کو پہلے اس کے لیے باب دعا کھولا جاتا ہے، اسے دعا مانگنے کا ذوق، اور خصوصاً جو سحر کی دعا ہے، اللہ کے حضور مانگنے کی دعا ہے، وہ جو تہجد کی توفیق ہے اس سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ جو ہے اس لیے کہ جتنے تاریخ میں جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوئے اور جن کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں اور جنہوں نے دنیا میں نمایاں کام انجام دیے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں دکھائی دے گا پوری تاریخ 1400 سالہ اسلامی کہ وہ اس نے کچھ کام کیا ہو اور بغیر اللہ کے سامنے سحر میں مناجات اور آوزاری کیے بغیر اس نے کچھ اسے نتیجہ مل گیا ہو. عطار و رومی ہو، اقبال نے کہا ہے عطار و رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آئے سحر گائی. آئے سحر گائی کے بغیر. اور جس کو چسکا لگ جائے پھر چھٹتا نہیں. خود اقبال کا یہی حال ہے. اقبال جو اقبال بنے وہ آئے سحر گائی کی وجہ سے بنے.